ڈاکٹر صاحب ایک خاتون کا ریاض سعودی عرب سے سوال ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں خریداری کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ہوتی ہے، تو میں وہ چیزیں کھانے سے اجتناب کرتی ہوں جو اس کے ذریعے خریدی گئی ہیں. تو گھر میں مسائل بھی ہوتے ہیں اور والدین بھی ناراض ہوتے ہیں، تو کیا ایسی صورتحال میں مجھے کھانے سے اجتناب ہی کرنا چاہیے یا والدین کی بات مانتے ہوئے میں وہ چیزیں استعمال کر سکتی ہوں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. گزارش یہ ہے کہ ڈیبٹ کارڈ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈیبٹ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ بینک کی طرف سے ملنے والے اس کارڈ کے ذریعے آپ شاپنگ کریں گے، خریداری کریں گے اپنے انہی پیسوں میں سے جو آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں. تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. اشکال پیدا ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ میں. اس میں یہ ہے کہ آپ بینک کی طرف سے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، تب بھی آپ شاپنگ کر لیں، تب بھی آپ کھانا ہوٹل سے خرید لیں. البتہ بینک کو آپ مثال کے طور پہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ رقم واپس کرنے کے پابند ہوں گے، گویا کہ بینک نے وہ آپ کو قرضہ دیا ہے. اور بینک آپ پہ شرط لگاتا ہے کہ اگر آپ نے 1 مہینے کے اندر اندر قرض واپس نہ کیا یا مثال کے طور پہ 2 مہینے کے اندر قرض واپس نہ کیا تو پھر بینک آپ کے اوپر جرمانہ ڈالے گا، سود ڈالے گا. تو اس لیے یہ کارڈ لینا غلط ہے، یہ معاہدہ کرنا غلط ہے. اور اگر کسی نے کارڈ لیا ہوا ہے پھر وہ قرض کے طور پہ شاپنگ کرتا ہے اور وقت پہ قرض واپس نہیں کرتا اور بینک اس کے اوپر جرمانہ ڈالتا ہے تو یہ اس کی دوسری غلطی ہے، یہ اس کا دوسرا جرم ہے. اس لیے اس کارڈ سے مکمل طور پہ اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر کبھی آپ یہ غلطی کر بیٹھے ہیں کہ آپ نے کارڈ لے لیا اور پھر شاپنگ بھی کر لی تو آپ کو چاہیے کہ وقت پہ قرض واپس کریں تاکہ آپ پہ جرمانہ نہ پڑے، یہ سود نہ پڑے، اور یہ کارڈ واپس کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں کہ آپ نے یہ کارڈ لینے کے لیے سودی معاہدے پہ سائن کیے تھے، دستخط کیے تھے، اور آپ نے لکھا تھا کہ اگر میں قرض واپس کرنے میں لیٹ ہوا تو بالکل میں جرمانہ ادا کروں گا اور بینک کو حق حاصل ہوگا کہ میرے پیسوں میں سے وہ سودی پیسے کاٹ لیں. تو اس لحاظ سے یہ جرم ہے، تو ایسا کارڈ نہیں لینا چاہیے. اب آتے ہیں اس بہن کی طرف جو ان 2 کارڈوں کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے اور ٹینشن میں مبتلا ہے. تو گزارش کر چکا ہوں کہ ڈیبٹ کارڈ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس لڑکی کو، اس بچی کو، اس بہن کو کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے جب اس کے گھر والے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے خریداری کریں. اور اگر خریداری ہو رہی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اور اس کے ذریعے چیزیں خریدی گئیں اور گھر میں لائی گئیں تو وہ چیزیں حلال ہیں، چیزیں حرام نہیں ہیں، کیونکہ وہ چیزیں حرام پیسوں کے بدلے میں نہیں خریدی گئیں. الٹا کیا کیا گیا ہے کہ 100 روپیہ ان کی قیمت ادا کی گئی ہے اور ممکن ہے کہ ساتھ 10 روپیہ جرمانہ بھی ادا کیا جائے. تو 10 روپیہ اضافی طور پہ دیا گیا، یہ جرم ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ سے اعلان جنگ کے مترادف ہے، سود ہے. لیکن اس وجہ سے وہ چیز جو خریدی گئی ہے، وہ کھانا جو خریدا گیا وہ حرام نہیں ہوگا. البتہ اس بہن کو چاہیے، اس بیٹی کو چاہیے کہ یہ وقتاً فوقتاً اپنے والدین سے اس موضوع پہ گفتگو کرے اور انہیں قائل کرے کہ آپ لوگ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ہی خریداری کیا کریں اور اس دوسرے سودی کارڈ کو آپ ترک کر دیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں اور اللہ سے توبہ کریں اور استغفار کریں. واللہ تعالی اعلم.